السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنس بٹوین پروکریاٹک اینڈ یوکیریاٹک سیل۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا کہ سیل کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے پروکیریاٹ اینڈ دوسرا ہے یوکیریاٹ۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یو مین ٹرو اینڈ کیریون مین نیوکلیس، پرو مین سمپل یا سمپل، کیریون مین نیوکلیس، مطلب اس کی جو مین ڈفرینس ہے وہ نیوکلیس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم مین پوائنٹس، جو ڈفرینس کے مین پوائنٹس ہے بٹوین پروکیریاٹس اینڈ یوکیریاٹس، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نو ٹرو ممبرین باؤنڈ نیوکلیس، یعنی پروکیریاٹ میں جو جینیٹک میٹیریل ہوتے ہیں وہ جو پراپر نیوکلیس اس میں نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد یا اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی ڈبل ہاس ممبرین نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے اس میں پراپر نیوکلیس موجود نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس یوکیریاٹ میں جو جینیٹک میٹیریل ہوتے ہیں اس کے لیے خاص قسم پراپر نیوکلیس ہوتا ہے جس سے ڈبل ممبرین باؤنڈ ہوتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے ڈیفرنس کا وہ ہے نو ڈبل ممبرین باؤنڈ آرگینیلیز، یعنی مائٹوکونڈریا گولجی باڈی، یعنی پروکیریاٹک سیل میں جو ڈبل ممبرین باؤنڈ آرگینیلیز ہے جس سے ڈبل لیئر ممبرین سراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی مائٹوکونڈریا گولجی باڈی، انڈوپلازمک ریٹیکولم ایٹسیکٹرا، یہ موجود نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس یوکیریاٹک سیل میں ڈبل ممبرین باؤنڈ آرگینیلیز مطلب مائٹوکونڈریا گولجی باڈی، انڈوپلازمک ریٹیکولم سب موجود ہوتے ہیں۔ اسٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروکیریاٹک سیل ہے اور یہ یوکیریاٹک سیل ہے۔ اس کے جو جینیٹک میٹیریل ہے اس سے تو کوئی خاص نیوکلیس نہیں ہے، یعنی اس میں خاص قسم ڈبل ممبرین موجود نہیں ہے، تو یہ اس کو ہم ٹرو نیوکلیس نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ ادھر یوکیریاٹک سیل میں دیکھیں تو یہ نیوکلیس ہے، اس سے پراپر ڈبل ممبرین سراؤنڈ ہے، تو یہ ایک ٹرو نیوکلیس ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈبل ممبرین باؤنڈ آرگینیلیز ہے، گولجی باڈیز، انڈوپلازمک ریٹیکولم، مائٹوکونڈریا گولجی باڈیز، یہ سب جو ہوتے ہیں یہ یوکیریاٹک سیل میں موجود ہے، لیکن اس کے برعکس پروکیریاٹ سیل میں یہ آرگینیلیز موجود نہیں ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے مینلی سنگل کروموسوم اینڈ نو ہسٹون پروٹینز، اس کے جو جینیٹک میٹیریل ہوتے ہیں پروکیریاٹ کے وہ مینلی سنگل کروموسوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور جو اس کے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں تو جو کروموسوم جو بنتا ہے ڈی این اے اینڈ پروٹین سے، تو اس میں جو خاص پروٹین ہوتے ہیں یوکیریاٹ میں وہ ہسٹون پروٹین ہے۔ ہسٹون بیسک خاص قسم پروٹین ہے جو بیسک ہے، تو یہ پروکیریاٹک سیل میں یہ ہسٹون پروٹین موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس یوکیریاٹ کے جو کروموسوم ہے وہ موسٹلی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں جو بنتے ہیں تو اس میں ہسٹون پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ آپ اسٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹرکچر میں ہسٹون پروٹینس ہے، اس کے ارد گرد جو ڈی این اے ہے یہ ریفٹ یا سراؤنڈ ہوا ہے اس کے ارد گرد، تو جو یوکیریاٹک کروموسوم ہوتا ہے اس میں یہ ہسٹون پروٹین بیسک پروٹین ہے، یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن پروکیریاٹک کروموسوم میں یہ بیسک ہسٹونز پروٹین موجود نہیں ہوتے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نو انٹران ان ڈی این اے، یعنی جب جین جو ہوتے ہیں پروکیریاٹ کے تو اس میں خاص قسم جین کے خاص قسم سب سٹرکچر ہوتے ہیں، اس کو ہم ایگزان اور انٹران کہتے ہیں۔ انٹران جو ہے وہ مینلی فنکشنل لیس سٹرکچر ہے لیکن جین میں پریزنٹ ہوتے ہیں، تو پروکیریاٹک ڈی این اے میں انٹران موجود نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو یوکیریاٹک کروموسوم ہے یا جینس ہے اس میں انٹران اور ایگزان دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آپ اسٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یوکیریاٹک جین ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزان ہے، اس کے اندر انٹران پھر ایگزان پھر انٹران موجود ہوتے ہیں، تو پھر جو اس کی موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے تو یہ انٹران ریموو ہو جاتے ہیں، لیکن یوکیریاٹک کروموسوم یا جینز میں یہ انٹران موجود ہوتی ہے، اور پروکیریاٹک جو سیلز ہے جس کی جینوم ہے اس میں انٹران موجود نہیں ہوتے۔ سکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے سائز آف رائبوسومز۔ پروکیریاٹکس کے جو رائبوسومز ہوتے ہیں یہ جو سنگل آرگینیلز ہے جو بہت یوکیریاٹ اور پروکیریاٹ دونوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ڈفرینس سائز میں ہے۔
پروکریاٹ کے جو رائبوسومس ہیں وہ 70S یعنی سوئچ برق ہے، یہ سیڈیمنٹیشن کی خاص یونٹ ہے. اسی طرح ایوکریاٹ کے جو رائبوسومس ہیں وہ ہے 80 سوئچ برق. یہ دونوں رائبوسوم جو ہوتے ہیں 70S اور 80S، یہ دونوں خاص قسم 2 یونٹ سے بنتے ہیں. آپ اسٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ پروکریاٹک رائبوسومس ہے. تو ایک جو یونٹ ہے لارجر یہ ہے 50S اور دوسرا جو یونٹ ہے وہ 30S. اسی طرح جو ایوکریاٹک ہے اس میں ایک 60S ہے اور دوسرا جو ہے وہ 40S ہے. اس کی جو کمبینیشن ہے 50 اور 30 سے تو ہو سکتا تو 80 آتا ہے اس کی پلس سے، اس کی ایڈیشن سے، اور اسی طرح اس سے 100 آتا ہے. تو کیوں یہ 70S ہے اور یہ 80S ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اوور لیپ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی سائز میں ڈفرنس آ جاتا ہے. جیسا جو کہ فن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ جب فکس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے، اسی وجہ ہے جو تقریباً تھوڑا سا سائز کم ہو جاتا ہے. تو جب یہ فکس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں تو یہ ڈفرنس آتا ہے اس میں. اسی طرح اس میں بھی جب ایڈیشن ہوتا ہے 60 40 تو 100 آتا ہے، لیکن جب یہ اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے میں تو اس کی جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ 80S بن جاتا ہے. 7 جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیل ممبرین. سیل ممبرین میں جو مین ڈفرنس ہے ایوکریاٹ اور پروکریاٹ کا تو وہ ہے کولیسٹرول. پروکریاٹک سیل ممبرین میں کولیسٹرول موجود نہیں ہوتا اور اسی طرح ایوکریاٹک سیل ممبرین میں کولیسٹرول موجود ہوتے ہیں. اسی طرح لیفٹ جو بھی ہے سیل ممبرین کے تو وہ بھی پروکریاٹ کے سمپل ہے، تقریباً 1 یا 2 ٹائپس ہے. اسی طرح جو ایوکریاٹ کے لیفٹس ہے فاسفولیپڈز وہ مور دین 2 ٹائپس 3 4 6 ٹائپ ہوتے ہیں. سائز کے لحاظ سے پروکریاٹک جو سیل ہیں وہ اسمالر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایوکریاٹک سیلز جو لارجر ان سائز ہوتے ہیں. اور جو ڈفرینس ہے پوائنٹ ہے وہ ہے میزوزوم. میزوزوم ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے جو پروکریاٹک جو سیل ہے اس کی سیل ممبرین اندر کی طرف انفولڈ ہو جاتا ہے، اس سے ایک خاص سٹرکچر بنتا ہے، اس کو ہم میزوزوم کہتے ہیں. میزوزوم پروکریاٹک سیل میں انرجی پروڈکشن، سیل ڈویژن وغیرہ میں کام کرتے ہیں. تو پروکریاٹک سیل میں میزوزوم موجود ہوتا ہے اور ایوکریاٹک سیل میں نو میزوزوم آر پریزنٹ. یہ ہے میزوزوم. یہ سیل ممبرین ہے، یہ اندر کی طرف انورڈ فولڈ ہوا ہے تو اس سے ایک سٹرکچر بنا ہے، اس کو میزوزوم کہتے ہیں. اس کے ذریعے اس میں جو ریسپائریشن ہے وہ ہوتی ہے، ڈویژن وغیرہ میں بھی کام کرتا ہے. تو یہ جو میزوزوم کا سٹرکچر ہے یہ پروکریاٹک سیل میں موجود ہوتا ہے، وائل آن دا ادر سائڈ ایوکریاٹک سیل میں یہ سٹرکچر موجود نہیں ہوتا. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیل وال. سیل وال جو ہے پروکریاٹک سیل میں بھی موجود ہوتا ہے، اسی طرح سب ایوکریاٹک سیلز میں بھی موجود ہوتا ہے. لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ اس کی کمپوزیشن جو کمپوننٹس ہے. سیل وال جو پروکریاٹک کا ہوتا ہے وہ خاص قسم کاربوہائیڈریٹ ہے میورین، اس سے بنا ہوتا ہے. اسی طرح ایوکریاٹ میں جو پلانٹ ہے اور فنجائی ہے اس کے اندر سیل وال موجود ہوتے ہیں. تو پلانٹ کا جو سیل وال ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے اور فنجائی کا جو سیل وال ہے وہ کائٹن سے بنا ہوتا ہے. یہ سب کاربوہائیڈریٹ ہیں لیکن اس کی کمپوزیشن میں تھوڑا سا ڈفرینس موجود ہے. اور ایگزامپل پہ آتا ہے تو پروکریاٹ کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے بیکٹیریا اینڈ سائنو بیکٹیریا، اور ایوکریاٹ کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے پلانٹس، اینیمل اینڈ فنجائی. یہ تمام ایوکریاٹ کی ایگزامپل ہے. تو یہ تھی مین ڈفرینس بٹوین ایوکریاٹ اینڈ پروکریاٹ.